السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم تخلیق انسانی کے سلسلے میں کیا کہتا ہے، اس موضوع کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ اس وقت جو سب سے اہم بحث پچھلے تقریباً 150-200 سال سے بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں اور خاص طور پر جدید تعلیم یافتہ طبقے میں گرما گرم بحث اور جو دن بدن اس میں بڑی تیزی کے ساتھ تبدیلی آ رہی ہے، وہ ہے کریشن اور ایوولوشن۔ تو اب قرآن کریم اس سلسلے میں کیا کہتا ہے؟ تو ہم نے جیسا کہ بتلایا کہ قرآن کریم نے اپنا جو نظریہ بیان کیا ہے وہ بالکل کلیئر کٹ اور صاف ستھرا ہے، اور وہ ہے کریشن، کہ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا۔ قرآن کریم میں تقریباً 29 سے 30 صورتوں میں اس مسئلے سے بحث کی گئی۔ اگر آیات کو ہم شمار کریں تو تقریباً 100 کے قریب آیتیں بنتی ہے جو انسان کے کریشن کے اوپر دلالت کر رہی ہے، انسان کی تخلیق کے خصوصی پر دلالت کر رہی ہے۔ لہذا اس بنا پر ہمارے جدید تعلیم یافتہ طبقے کو اور خاص طور پر ہماری نئی نسل کو اس مسئلے کا سمجھانا وقت کی سب سے بڑی ضرورت بن چکی ہے۔ اسکولوں میں چونکہ نصاب کی کتابوں میں اسی کو پڑھایا جا رہا ہے، تھیوری آف ایوولوشن، جس کو نظریہ ارتقاء کہا جاتا ہے، جس کو تھیوری آف ڈاروین بھی کہا جاتا ہے، جس میں یہ بتلانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ انسان یہ بندر کی ترقی یافتہ شکل ہے، اور اس کے سلسلے میں بہت ساری باتیں بیان کی جاتی ہے۔ بہت تفصیل اور فلسفیانہ انداز میں ہم اس بحث کو نہیں چھیڑیں گے، آسان انداز میں ہم اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سائنس کے میدان میں 2 علم ہیں، ایک ہے فزکس اور دوسرا علم ہے میٹا فزکس، جس کو مابعد طبعیات کہا جاتا ہے۔ ان دونوں کے مباحث جو ہے وہ الگ الگ ہے۔ فزکس میں جو چیز موجود ہے اس سے بحث کی جاتی ہے، یعنی جو انسان کو نظر آتی ہے، جس کو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، چھو سکتا ہے، اور انسان اس کی حرکت کو معلوم کر سکتا ہے، تو اس سے جو بحث کی جاتی ہے وہ فزکس ہے۔ اور دوسرا ہے میٹا فزکس، جس کو مابعد طبعیات کہا جاتا ہے۔ اس میں ان مسائل سے بحث کی جاتی ہے جو انسان کو نظر نہیں آتی ہے، جس کو قرآن کریم نے ایمان بالغیب، جس کو قرآن کریم نے غیب سے تعبیر کیا، اسی کو انہوں نے میٹا فزکس کا نام دیا۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ ارسطو جو ہے انہوں نے اس بحث کو دونوں کو ملا کر بحث کی ہے، اور افلاطون نے ان دونوں کو الگ کیا، جیسا کہ اس موضوع پر لکھنے والوں نے لکھا ہے۔ یہاں پر ہم مسلمان ہونے کے ناطے ایک بات ہمارے سامنے کلیئر ہونی چاہیے کہ علم غیب کا تعلق چونکہ وہ ایسی چیز ہے جو انسان کو نظر نہیں آتی ہے، تو یہ سائنس کے موضوع اور اس کی بحث سے باہر ہے، مگر اس کے باوجود بھی انہوں نے میٹا فزکس کا نام دے کر ان مسائل الہیات سے بحث کی ہے۔ لیکن جو چیز انسان کی دسترس سے باہر ہو اس پر بحث نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال اب جب بحث کی ہی ہے تو ظاہر سی بات ہے ہمیں اسے فیس کرنا ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن کریم کے بیان کے مطابق اور دنیا کے تمام مذاہب کے بیان کے مطابق انسان کا کریشن ہوا ہے، کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا گیا ہے، اور پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اور یہ جو بات بیان کی جاتی ہے کہ ہر چیز یہ ترقی کر اور تطور کے ذریعے سے اور ایوولوشن کے ذریعے سے ہر چیز یہ آگے بڑھی ہے، تو یہ ایک نظریہ ہے، ایک تھیوری ہے۔ تھیوری کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے اپنی عقل اور اپنے ذہن کو استعمال کیا اور چیزوں کے اوپر ریسرچ کرنے کے بعد وہ ایک نتیجے پر پہنچا، وہ اس کا اپنا نظریہ ہے۔ وہ فیکٹ کے مقابلے میں نہیں آ سکتا ہے، وہ عقیدے کے مقابلے میں نہیں آ سکتا ہے، مگر آج اس کو لا کر رکھ دیا گیا ہے۔ لہذا ہمیں نظریے کو نظریے کی حیثیت سے اور تھیوری کو تھیوری کی حیثیت سے دیکھنا چاہیے، لیکن چونکہ اب ہم اس کو ایک فیکٹ کے نظر سے دیکھ رہے ہیں تو یہ سب سے بڑی ہماری غلطی ہے۔ تو ہمیں اس مسئلے کو یہاں پر اس طور پر سمجھ لینا چاہیے کہ اس مسئلے میں یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ اتنے سارے سائنسدان جب ایک بات کہہ رہے ہیں کہ ایوولوشن ہوا ہے تو اسے تسلیم کرنا چاہیے۔ تو ہمیں
عربی زبان کی کتاب پڑھ رہا تھا، براہین وجود اللہ کے وجود پر دلائل. اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ دکتور سامی وہ لکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ لوگ جس طرح سے تھیوری آف ایولیشن کو ظاہر کیا جا رہا ہے وہ صورتحال نہیں ہے. در حقیقت مسئلہ یہ ہے کہ تھیوری آف ایولیشن کو اپنے مفاد کے لیے، پولیٹیکل مفاد کے لیے اور دیگر اپنے مفاد کے لیے یورپ کی جانب سے استعمال کیا جا رہا ہے. ورنہ ریسرچ یہ کہتا ہے کہ امریکہ میں بھی تقریباً 76 سے زیادہ فیصد وہ لوگ ہیں جو اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ دنیا یہ کسی بنانے والے نے بنائی ہے، جس کو انہوں نے اس وقت جو نام دیا ہے وہ سپر ڈیزائنر کا نام دیا ہے. اور بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے، تقریباً 18% لوگ وہ ہیں جو اس بات کو مانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا ہے اور تخلیق خصوصی سے پیدا کیا. مسلمان تو اس بات کو ماننا ہی پڑے گا مسلمان کو، کیونکہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے خلاف وہ نہیں جا سکتا ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی لوگ آہستہ آہستہ اس بات کو مان رہے ہیں. بلکہ آج میں نے ایک مفکر کا اور ایک سائنس کے اور خاص طور پر بایولوجی کے ماہر کا میں نے مقولہ پڑھا، جس میں انہوں نے لکھا کہ بہت قریب اور عنقریب ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ تھیوری آف ایولیشن کو مذاق سمجھا جائے گا کہ یہ کوئی تھیوری ہے، اور بہت جلد میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ دن آنے والے ہیں. اس لیے کہ براہین وجود اللہ کے مصنف دکتور سامی العامری نے ایک بات جو بیان کی ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ خامخواہ کی بات کہی جاتی ہے کہ اس مسئلے پر سارے سائنسدانوں کا اجماع ہے. کوئی اجماع نہیں ہے، بلکہ انہوں نے بہت سارے ایسے سائنسدانوں کے نام دیے ہیں جو کسی زمانے میں نظریے تطور کے ترجمان اور پرجوش داعی تھے، مگر آج انہوں نے اپنے اس نظریے کو ترک کر دیا ہے. جن میں انہوں نے ایک نام دیا ہے ڈاکٹر ریمن ڈیمیڈین. یہ ان کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جنہوں نے ایم آر آئی کی ایجاد کی اور ایم آر آئی کو بنایا. ایم آر آئی کا جو مشین ہے اسے بنایا. 2004 میں انہیں نوبل پرائز ملنے والا تھا، مگر صرف اس بنیاد پر نہیں دیا گیا کہ وہ تھیوری آف ایولیشن کے خلاف تھے، وہ مذہبی سوچ کے مالک تھے، صرف اس بنا پر نہیں دیا. اور یورپ کے بہت سارے جامعات میں آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو آدمی اس کے خلاف کچھ لکھتا ہے اس کو یونیورسٹی سے نکال دیا جاتا ہے. لیکن اب آہستہ آہستہ وہاں پر بھی بیداری آئی ہے کہ بہت ساری یونیورسٹی ایسی ہے کہ ان یونیورسٹیوں نے اپنے یہاں پر ایولیشن سے بحث کرنے سے بالکل روک لگا دی ہے اور اس سے منع کر دیا ہے. بہرحال یہ بات مسلم ہے. حضرت قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک بات بڑی قیمتی بیان کی تھی. آپ نے لکھا ہے کہ آج سے تقریباً 50 سال پہلے آپ نے یہ بات کہی. آپ نے کہا کہ سائنس جتنا ڈیپ میں جائے گا اور جتنا آگے بڑھے گا وہ اسلام اور قرآن کے اتنا قریب ہوتا چلا جائے گا، اس لیے کہ قرآن کریم نے حقائق کے علاوہ اور کسی چیز کو نہیں بیان کیا ہے. بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کریم میں غوطہ زن ہو، قرآن کریم کے اوپر اپنی فکر اور اپنی عقل کو مکمل طور پر مرکوز کر دے، تو یہ سارے مسائل ہمارے نظری اور جتنے بھی مسائل ہیں وہ سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم میں غوطہ زن ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.